قرآن حکیم کا ایک ایک حرف اتنی زبردست کیلکولیشن اور اتنے حساب و کتاب کے ساتھ اپنی جگہ پر فٹ ہے۔ اتنی بڑی کتاب میں اتنی باریک کیلکولیشن کا کوئی رائٹر تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بریکٹس میں دیے گئے یہ الفاظ بطور نمونہ ہیں، ورنہ قرآن کا ہر لفظ جتنی بار استعمال ہوا ہے وہ تعداد اور اس کا پورا بیک گراؤنڈ اپنی جگہ خود علم و عرفان کا ایک وسیع جہان ہے۔ دنیا کا لفظ اگر 115 مرتبہ استعمال ہوا ہے تو اس کے مقابل آخرت کا لفظ بھی 115 مرتبہ استعمال ہوا ہے، یعنی دنیا و آخرت 115 مرتبہ، شیاطین و ملائکہ 88 مرتبہ، موت و حیات 145 مرتبہ، نفع و فساد 50 مرتبہ، اجر و فصل 108 مرتبہ، کفر و ایمان 25 مرتبہ اور شہر 12 مرتبہ، کیونکہ شہر کا مطلب مہینہ اور سال میں 12 مہینے ہی ہوتے ہیں، اور یوم کا لفظ 360 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اتنی بڑی کتاب میں اس عددی مناسبت کا خیال رکھنا کسی بھی انسانی مصنف کے بس کی بات نہیں، مگر بات یہی ختم نہیں ہوتی۔ جدید ترین ریسرچ کے مطابق قرآن حکیم کے حفاظتی نظام میں 19 کے عدد کا بڑا عمل دخل ہے۔ اس حیران کن دریافت کا سہرا ایک مصری ڈاکٹر راشد خلیفہ کے سر ہے، جو امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں کیمسٹری کے پروفیسر تھے۔ 1968 میں انہوں نے مکمل قرآن پاک کمپیوٹر پر چڑھانے کے بعد قرآن پاک کی آیات، ان کے الفاظ و حروف میں کوئی تعلق تلاش کرنا شروع کر دیا۔ رفتہ رفتہ اور لوگ بھی اس ریسرچ میں شامل ہوتے گئے، حتیٰ کہ 1972 میں یہ ایک باقاعدہ اسکول بن گیا۔ ریسرچ کے کام جو ہی آگے بڑھا، ان لوگوں پر قدم قدم پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ قرآن حکیم کے الفاظ و حروف میں انہیں ایک ایسی حسابی ترتیب نظر آئی جس کے مکمل ادراک کے لیے اس وقت تک کے بنے ہوئے کمپیوٹر ناکافی تھے۔ کلام اللہ میں 19 کا ہندسہ صرف سورہ مدثر میں آیا ہے، جہاں اللہ نے فرمایا، دوزخ پر ہم نے 19 محافظ فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے۔ اس میں کیا حکمت ہے یہ تو رب ہی جانے، لیکن اتنا اندازہ ضرور ہو جاتا ہے کہ 19 کے عدد کا تعلق اللہ کے کسی حفاظتی انتظام سے ہے۔ پھر ہر سورت کے آغاز میں قرآن مجید کی پہلی آیت بسم اللہ کو رکھا گیا ہے، گویا کہ اس کا تعلق بھی قرآن کی حفاظت سے ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں بسم اللہ کے کل حروف بھی 19 ہی ہیں۔ پھر یہ دیکھ کر مزید حیرت میں اضافہ ہوتا ہے کہ بسم اللہ میں ترتیب کے ساتھ 4 الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور ان کے بارے میں ریسرچ کی تو ثابت ہوا کہ اسم پورے قرآن میں 19 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ لفظ الرحمن 57 مرتبہ استعمال ہوا ہے، جو 19 ضرب 3 کا حاصل ہے، اور لفظ الرحیم 114 مرتبہ استعمال ہوا ہے، جو 19 ضرب 6 کا حاصل ہے، اور لفظ اللہ پورے قرآن میں 2699 مرتبہ استعمال ہوا ہے، جو 19 ضرب 142 کا حاصل ہے۔ لیکن یہاں بقیہ ایک رہتا ہے، جس کا صاف مطلب ہے کہ اللہ کی ذات پاک کسی حساب کے تابع نہیں ہے، وہ یکتا ہے۔ قرآن مجید کی سورتوں کی تعداد بھی 114 ہے، جو 19 ضرب 6 کا حاصل ہے۔ سورہ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ نازل نہیں ہوئی، لیکن سورہ نمل میں آیت نمبر 30 میں مکمل بسم اللہ نازل کر کے 19 کے فارمولے کی تصدیق کر دی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو حسابی قاعدہ فیل ہو جاتا۔ اب آئیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی پہلی وحی کی طرف۔ یہ سورہ علق کی پہلی 5 آیات ہیں، اور یہیں سے 19 کے اس حسابی فارمولے کا آغاز ہوتا ہے۔ ان 5 آیات کے کل الفاظ 19 ہیں، اور 19 الفاظ کے کل حروف 76 ہیں، جو ٹھیک 19 ضرب 4 کا حاصل ہیں۔ لیکن بات یہی ختم نہیں ہوتی۔ جب سورہ علق کے کل حروف کی گنتی کی گئی تو عقل تو ورط حیرت میں ڈوب گئی کہ اس کے کل حروف 304 ہیں، جو 19 ضرب 4 کا حاصل ہیں۔ اور سامعین کرام، عقل یہ دیکھ کر حیرت کی عطا گہرائیوں میں مزید ڈوب جاتی ہے کہ قرآن پاک کی موجودہ ترتیب کے مطابق سورہ علق قرآن پاک کی 96 نمبر سورت ہے۔ اب اگر اس قرآن کی آخری سورت والناس کی طرف سے گنتی کریں
تو آخر کی طرف سے سورہ الگ کا 19واں نمبر بنتا ہے، اور اگر قرآن کی ابتدا سے دیکھیں تو 96 نمبر۔ سورت سے پہلے 95 صورتیں ہیں، جو ٹھیک 19 ضرب 5 کا حاصل ضرب ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سورتوں کے آگے پیچھے کی ترتیب بھی انسانی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حسابی نظام کا ہی ایک حصہ ہے۔ قرآن پاک کی سب سے آخر میں نازل ہونے والی سورت سورہ نصر ہے۔ یہ سن کر آپ پر پھر ایک مرتبہ خوشگوار حیرت طاری ہوگی کہ اللہ پاک نے یہاں بھی 19 کا نظام برقرار رکھا ہے۔ پہلی وحی کی طرح آخری وحی سورہ نصر ٹھیک 19 الفاظ پر مشتمل ہے۔ یوں کلام اللہ کی پہلی اور آخری سورت ایک ہی حسابی قاعدہ سے نازل ہوئی۔ سورہ فاتحہ کے بعد قرآن حکیم کی پہلی سورت سورہ بقرہ کی کل آیات 286 ہیں۔ 2 ہٹا دیں تو مکی سورتوں کی تعداد سامنے آتی ہے، 6 ہٹا دیں تو مدنی سورتوں کی تعداد سامنے آتی ہے، 86 کو 28 کے ساتھ جمع کریں تو کل سورتوں کی تعداد 114 سامنے آتی ہے۔ آج جبکہ عقل و خرد کو سائنسی ترقی پر بڑا ناز ہے، یہی قرآن پھر اپنا چیلنج دہراتا ہے۔ حسابدان، سائنسدان، ہر خاص و عام، مومن کافر سبھی سوچنے پر مجبور ہیں کہ آج بھی کسی کتاب میں ایسا حسابی نظام ڈالنا انسانی بساط سے باہر ہے۔ طاقتور کمپیوٹرز کی مدد سے بھی اس جیسے حسابی نظام کے مطابق ہر طرح کی غلطیوں سے پاک کسی کتاب کی تشکیل ناممکن ہوگی، لیکن 1400 سال پہلے تو اس کا تصور ہی محال ہے۔ لہٰذا کوئی بھی صحیح عقل آدمی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ قرآن حکیم کا حسابی نظام اللہ کا ایک ایسا شاہکار معجزہ ہے جس کا جواب قیامت تک کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ یوٹیوب ایک بہت بڑی دنیا ہے اور آپ ہمیں کہاں ڈھونڈتے پھریں گے، اسی لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچائی جا سکے، کیونکہ علم ضروری ہے۔